نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قربانی کا طریقہ اور دعا۔ جس جانور کو ذبح کرنا مقصود ہو اسے پہلے پانی پلا دیں اور چھری خوب تیز کر لیں۔ یہ عمل جانور کے سامنے نہ ہو اور پھر اسے ذبح کے لیے لے جائیں تو لے جاتے ہوئے نہ گھسیٹیں اور نہ ہی کھینچیں۔ اس کے بعد اس کو اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب رہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے ذبح نہ کر سکے تو کم از کم اس کے سامنے کھڑا رہے۔ خواتین بھی اپنی قربانی کے جانور کے ذبح ہوتے وقت موجود رہے تو یہ بہتر ہے۔ قربانی سے قبل یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم لک ومنک۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنا رخ ٹھیک اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ تیرے ہی حضور پیش اور تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ یہ وہ دعا اور اس کا ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہے، اپنی عبدیت کا اظہار ہے، اور اس بات کا اقرار ہے کہ یہ جانور اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، اس نے پیدا کیا اور مسخر کر دیا میرے لیے، میں اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں، اور اب اسی کے حضور یہ نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ دعا کا لب لباب ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ یہاں 4 رگیں ہوتی ہیں، ان 4 رگوں کو کاٹنا ہے۔ اگر 4 رگوں میں سے کوئی سی بھی 3 رگیں کٹ گئی تب بھی ذبح مکمل ہو جائے گا، اور اگر 2 کٹی ہیں تو پھر ذبح مکمل نہیں ہوگا۔ سانس اکھڑنے سے قبل یعنی روح نکلنے سے قبل 4 رگوں کا یا 3 رگوں کا کٹنا اس کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جب 4 رگیں کاٹ دی تو اس کے بعد جانور کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں، پھر جو ہے مزید چھری نہ چلائیں، گردن اس کی الگ نہ کریں۔ لیکن اگر پوری گردن سری جو ہے اس کا الگ کر دیا تو جانور تو حلال ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو گیا، ذبح ہو گیا ہے، تو اس کے بعد
اب یہ دعا کرے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی اے اللہ تو اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی، دونوں پر درود و سلام ہو۔ یہ دعا کر لے۔ اگر یہ قربانی 2، 3، 7 افراد اس میں شریک ہیں تو پھر دعا میں منی کی جگہ لفظ من کہہ کر ان تمام افراد کے نام لیے جائیں، جیسے زید، بکر، خالد، عمر، یہ افراد ہیں، ان کی طرف سے قربانی ہے۔ تو اللہم تقبلہ من زید، خالد، بکر، عمر کما تقبلت من خلیلک ابراہیم، اس طرح جملے کو مکمل کرے۔ اگر ایک ہے تو لفظ منی ہوگا اللہم تقبلہ منی، اور اگر 2 یا زیادہ افراد ہیں تو لفظ من یہ کہہ کر کے اس کے بعد ان کے نام لے اور دعا کو مکمل کریں۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی قربانی کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ قربانی کرتے وقت ذہن میں یہ احساس رہے کہ میں یہ عمل خالص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، اور میرا کوئی غرض نہیں، بظاہر جانور ذبح ہو رہا ہے، در حقیقت میں اپنی تمام خواہشات، تمناؤں اور آرزوں کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، میرے لیے اللہ کا حکم مقدم ہے، یہ وہ روح قربانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دربار میں قبول فرمائے، بہترین اجر اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔